قرآن کریم کی آیت 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 32 سے آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بڑا ہی پرکیف مضمون آ رہا ہے۔ جیسا تمہید میں بات کہی گئی تھی کہ دنیا کی نعمتیں، پاکیزہ غذائیں، یہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی خاطر ہی نکال کر رکھا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت وفاداری ہے اور ان کے طفیل میں بقیہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا تو دنیا ختم کر دی جائے گی، چونکہ دنیا کی ہر نعمت اللہ والے کے لیے ہے۔ اس لیے جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی رہے گا خلوص دل سے، تب تک اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ اللہ والے تو دنیا سے بے تعلق رہتے ہیں، انہیں دنیا کی لذتوں سے دور رہنا چاہیے اور دنیا داروں کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ جس کی تلافی کرنے کے لیے آپ سب کو پوری کوشش سے محنت کرنا پڑے گا۔ کئی آیتیں قرآن کریم کی اس مضمون پر ہیں اور کئی حدیثیں اس مضمون پر ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آدھا علم رکھتے ہیں اور ایک سمت میں دیکھتے ہیں، سکہ دو طرف دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس لوگ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث مل گئی تو اس بقیہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک آیت سامنے آ گئی بقیہ آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیتیں کرتی ہیں۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ملتی ہے، ایک ہی آیت میں پوری بات نہیں مل جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک لب و رجم فرمایا۔ کس نے کہا ہے کہ نعمتیں تمہارے واسطے نہیں ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ کی زینت کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے؟ قل، پوچھو ان سے۔ قل کا جو لفظ ہے یہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ قل کا کر خطاب فرمایا۔ قل مانے کہو، یعنی ان سے کہو، من حرم، کس نے حرام کر دیا؟ زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق اور غذائیں، کس نے حرام کیا؟ پوچھو ان سے۔ بندہ اللہ کا، غذائیں اللہ کی، اس بندے پر حرام کرنے والا اور کون ہے؟ کس نے حرام کر دیا؟ یہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کرنا چاہا، جس طرح اللہ نے سورہ حدید میں کہا ہے کہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سادھو پن، نن بن جانا، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نن بن جائے، یعنی وہ دنیا کے مسائل سے دور رہے، اور مردوں کے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجرد رہیں۔ سنت سے خلاف ہے یہ۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی صرف نکاح کی حد تک نہیں ہے،
جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ النکاح بالسنتی کا جملہ یہاں لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ یہ حدیث الگ الگ ہے۔ جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور سورہ حدیث میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا ان پر ہم نے لازم نہیں کیا تھا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا، پھر بھی اس کو نبھا نہ سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، کیونکہ اس فطرت کے لیے رہبانیت سوٹیبل نہیں ہے۔ ہم غذائیں نہ کھائیں، اچھے لباس نہ پہنیں اور زیب و زینت کو ہم ترک کر دیں، اس انسان کے لیے یہ چیز مناسب ہی نہیں ہے۔ مجرد رہ جانا، سادھو بن جانا، دنیا کی رغبتوں سے بے نیاز ہو جانا، یہ انسان کے فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں کھانے سے نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے آدمی کی طبیعت میں کہ بھئی ملے گا تو اچھا کھائیں گے اور نہیں ملے گا تو بڑے ہی مضطرب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے اور اللہ کے خلاف بھی کچھ کہہ جائیں گے۔ ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی میسر اور حلال ہیں ان میں استعمال کرنے میں کوئی آگے پیچھے مت ہو، سب حلال چیزیں حلال ہیں، سب حرام چیزیں حرام ہیں۔ جو منع کرنا تھا اسے اللہ نے خود حرام کر دیا، اور جو استعمال کرنا بہتر تھا اللہ نے اسے حلال باقی رکھا۔ چنانچہ اسی صورت میں انشاءاللہ آگے آیت آ رہی ہے 9ویں پارے میں سورہ اعراف ہی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف جہاں بتائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف بتائے گئے ہیں کہ یحرم علیہم الخبائث، جتنی گندی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو اتار کے پھینک دیا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیاں ہتکڑیاں پیروں میں پڑی ہوئی تھیں سب نکال کے پھینک دیا ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ آئے گی 156 نمبر کی آیت ہے 58 تک، 2 آیتوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن جو بیڑیاں اور جو ہتکڑیاں اور جو بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے نکال کے پھینک دیا تھا، اپنی نااہلی، ناعاقبت اندیشی اور دنیا کی حوث کی وجہ سے ہم نے پھر لاد لیا۔ یہ گھوڑے جوڑے کی رقم اسلام میں کہاں ہے؟ نہیں ہے، ہم نے لاد لیا۔ حضور نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کو ترجیح دو، ہم نے صرف مال کو دیکھا، صرف ہم نے ہائٹ کو دیکھا، صرف ہم نے رنگ اور چمڑے کو دیکھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اچھے اچھے شرفا سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب تم نے نبی کی نصیحت کو ٹھکرا دیا اور دینداری کو دیکھنے کے بجائے تم نے مال، حسن، جمال اور ان تمام چیزوں کو دیکھا، گویا تم نے نکاح کو ذریعہ مال سمجھ لیا، نکاح کو سمجھ لیا کہ تجارت کا راستہ ہے، یہ اسی سے مالدار ہم بن جائیں گے۔ اللہ نے مقدر میں رکھا ہے مالدار بننا تو بنیں گے، اور نہیں رکھا ہے تو نکاح سے مالدار نہیں ہوں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ہم نے ایسوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم جیل میں جائیں گے، وہ اسی لالچ میں شریف خاندان کی بچی لانے کے بجائے، دیندار کو لانے کے بجائے صرف چمڑا دیکھ کر لے آئے، پورا خاندان سلاخوں کے اندر پڑا ہوا دیکھا گیا، اور ایک نہیں گنیں گے تو سینکڑوں ملیں گے آپ کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ٹھکرانے کا نتیجہ ہے، اور وہ لوگ بھگتتے رہیں گے ہمیشہ۔ اس لیے اپنے نبی کی نصیحتوں کو قبول کرنا، دینداری ہی کو ترجیح دینا۔ تو یہاں یہ جو بات چل رہی تھی کہ نعمتیں رد کرنے کا حکم نہیں ہے، جو حلال ہیں ان نعمتوں کا استعمال بہرحال جائز ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز اللہ نے حلال کر دیا اور کسی حالت کی بنا پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر لیا اور قسم کھا کر کے اس کو مستحکم بھی کر دیا، جس طرح سے سورہ تحریم پارہ 28 میں واقعہ شہد انشاءاللہ آئے گا۔ سورہ تحریم کا نام ہی سورہ تحریم اسی واسطے ہے کہ اللہ نے پوچھا ہے لما تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا تھا اسے آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا حق اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، اپنے ہی پاس رکھا اللہ نے۔ اس لیے نعمتوں کو کوئی شخص ٹھکرا دے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے، آپ کے جسم پر جو چادر تھی وہ 1000 درہم کی تھی، 1000 درہم کی چادر آپ نے استعمال فرمایا۔ لوگ یہ تو سمجھتے ہیں جو تنگی کا دور تھا، زمانے عسر کا، مکے کا، اسی کو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن جو فتوحات کا دور تھا، جب بحرین سے مال آنا شروع ہوا ہے اور فتوحات کا دور بڑھتا ہوا چلا گیا، اس زمانے کا حال لوگ بیان نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عنایتیں تھیں، وہ خوشحالی تھی، اور جو غنا حاصل تھا آپ کو وہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں اگر اشارہ کر دوں تو یہ کوہ وہاں سونا بن جائے۔ جب پہاڑ کا پہاڑ سونا بن سکتا ہے اشارہ کر دینے سے، تو وہاں جو کچھ تنگی ہے وہ اختیاری ہے کہ اضطراری ہے؟ اختیاری ہے، اور جو اپنے اختیار سے کوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں تنگی نہیں ہوتی ہے، وہ بڑا فارغ ہوتا۔ اسی کا نام غنائے قلب ہے۔ تو غنائے قلبی آپ کو حاصل تھی، اور آپ سے عرض کروں غنا کی تعریف نہیں معلوم لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں مالدار ہے تو غنی ہے، نہیں ہے۔ بہت سے مالدار ہیں مگر غنی نہیں ہیں۔ غنی اور مالدار میں فرق ہے۔ مال والے کو مالدار کہیں گے، اور غنا نام ہے جو کسی کے مال کو حریصانہ نگاہ سے نہ دیکھے، بے نیاز ہو کر دیکھے، یہ غنی ہے۔ جو کسی کے مال پر نگاہ ایسی مت ڈالے جیسے کوئی گدھ نگاہ ڈالتا ہے مردے پر، کب پہنچے ہوں کب کھا لوں، بس یہ انسان غنی ہو گیا۔ آپ جسے کسی کے مال پر نگاہ ڈالنے کی کوئی حرص و حوث نہیں باقی رہ گئی ہے، یہ انسان غنی کہلاتا ہے۔ تو غریبی میں بھی غنا مل سکتی ہے۔ ہاں، بہت سے مالدار ہو کر بھی غنی نہیں بن پاتے ہیں، ان کی حوث ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا آقا نے فرمایا ہے لن یملأ فاہ الا التراب، ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوں گی جب تک مٹی منہ پر لاد دی نہیں جائے گی، تب تک جمع کرتے رہیں گے، حل من مزید حل من مزید، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دو پیاسوں کی پیاس نہیں بجھتی ہے، میرے آقا نے واضح کر دیا ہے، منہومان غاشبعان طالب علم و طالب دنیا۔ دو پیاسے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے۔ ایک طالب علم جس کو علم کی پیاس لگ گئی کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوگا، ہمیشہ پیاس بجھتی ہی رہتی، جب بھی پیا اور ایک گھونٹ، جب بھی پیا اور ایک گھونٹ۔ یہ علم کا حال تھا۔ امام بخاری کا حال دیکھو، مسلم کا حال دیکھو، ترمذی کا حال دیکھو، ائمہ اربعہ کا حال دیکھو، صحابہ کا حال دیکھو۔ علم جتنا لیتے گئے اتنا اپنے آپ کو فقیر سمجھتے گئے، علم کا طالب سمجھتے گئے۔ علم وہ شے ہے اپنا سب کچھ دے دو گے تو تھوڑا سا ملے گا، زندگی سائی لگانے کے بعد لگتا ہے کچھ نہیں آتا، ابھی کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ تشنگی نہیں ختم ہوتی، اور دوسرے مال کبھی پیاس نہیں بجھتی، جتنا آ جائے اور چاہیے، جتنا آ جائے اور چاہیے۔ ہاں، اس کی حوث کب ختم ہوگی؟ جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں اور لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈال دیں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ بند مٹی ہی کر سکتی ہے، یہ آقا نے فرما دیا۔ تو غنا اور چیز ہے، حوث اور چیز ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا استعمال اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑوں کے، ایسے تاجر تھے کہ ان کو اللہ نے غنا سے نوازا تھا۔
4000 گنیاں کا جوڑا استعمال کرتے تھے وہ، اور اتنی وافر مقدار میں طلبہ پہ خیرات کرتے تھے کہ ان کے غنا کا حال بیان آپ نہیں کر سکتے۔ جو دل کسی پر آیا، کسی نے کوئی چیز ظاہر کر دی کہ مجھے یہ پسند ہے، آپ نے انکار نہیں کیا، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کر دیا۔ طلبہ کے ساتھ غنا کا معاملہ تھا۔ امام اعظم کے حالات پڑھو، سیرت النعمان پڑھو علامہ شبلی کی، کیا پیارے امام۔ امام مالک کا یہ حال تھا کہ 360 جوڑے ان کے واسطے ایک آدمی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، روز نیا پہنو میرے طرف سے۔ ایک بار پہنتے اور نکال کے واپس دے دیتے کسی طالب علم کو، ایک بار پہن کر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ہر روز نیا جوڑا۔ تو ہمارے اکابر تو یہ بھی ہیں، تابعی ہیں، یہ تو مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ حضرت امام مالک، سب سے پہلے کتابیں لکھنے والے حدیث کی امام مالک ہی ہیں، بخاری تو بعد میں آئی، پہلے موطا امام مالک ہے۔ امام مالک کا یہ حال تھا غنا کا، امام اعظم کا یہ حال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ عثمان غنی کا تو پوچھو مت، عبد الرحمن ابن عوف کا پوچھو مت، زبیر ابن العوام کو پوچھو مت، ان کے حوال پڑھیے آپ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی میراث لاکھوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ 17 مکان تھے ان کے میراث میں چھوڑے ہوئے، سارے قرضے ادا کرنے کے بعد بھی کئی بیویاں تھیں، سب کو کئی لاکھ حصے آئے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس غنا نہیں ہے؟ لوگ فقیری کے احوال سناتے اس واسطے ہیں تاکہ کسی کے دل میں ٹھیس نہ لگے کہ ہمارے پاس مال کم ہے۔ مال معیوب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ مال معیوب نہیں ہے بشرطے کہ جائز طریقے سے لایا جائے۔ مال معیوب نہیں ہے بشرطے کہ اس میں جن کا حق ہے کسی کا واپس کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ مال تو ذریعہ خیر ہے، مال تو سبب خیر ہے، اللہ نے منع نہیں کیا اس چیز کو۔ تو ہمارے پاس لوگ خالی افلاس کی باتیں کرتے ہیں، خالی افلاس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے سامنے غنا کی بات کر رہی ہے۔ جس کو غنائے مال پر تعجب ہو وہ آیت اگر پڑھ لے، غور سے دیکھ لے، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اللہ نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، طیبتن کی جمع ہے، پاکیزہ چیزیں، من الرزق کھانے پینے سے متعلق، یہ من الرزق اس کا بیان ہے۔ طیبات تو کلمات بھی ہوتے، طیبات تو لباس بھی ہوتے، طیبات صفات بھی ہوتے، من الرزق کا کر کے اشارہ کر دیا کہ نہیں، طیبات سے مراد کھانے کی چیزیں، پاکیزہ اور حلال چیزیں۔ قل کہہ دو ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ اکبر، کیا وضاحت ہے اور کیا صراحت ہے، ایک ایک لفظ کھول کر رکھ دیا رب کریم نے۔ قل کہہ دو ہیا سے اشارہ ہے پاکیزہ رزق کی طرف، للذین آمنوا ان لوگوں کے واسطے ہے جو ایمان لے آئے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں، خالصۃ یوم القیامہ، خاص کر قیامت کے دن، یعنی دنیا میں مومنوں کے لیے ہے اور ان کے طفیل اور بھی کھا سکتے ہیں، لیکن قیامت میں خالص ان کے لیے ہے، ان کے طفیل میں بھی کوئی نہیں کھا سکے گا۔ اس آیت کو سامنے رکھو اور قاضی بیضاوی کا نوٹ سامنے لاؤ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور اے آخرت کے رحیم۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، تھوڑا وضاحت کر دوں۔ رحمان وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، رحیم وہ ذات جس کی رحمت تام اور مکمل ہو۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، مجاہد ہو یا مجابر ہو، باغی ہو یا وفادار ہو، مشرک ہو یا مومن ہو، موحد ہو یا مشرک ہو،
ہر ایک کو اللہ عطا فرماتے ہیں. پانی ہر ایک کے لیے، ہوا ہر ایک کے لیے، سورج ہر ایک کے لیے، زمین ہر ایک کے لیے، کتاب ہر ایک کے لیے. یہ قرآن بھی صرف مومن کی نہیں ہے، قرآن سب کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کو نہیں پہنچایا. قرآن کس کی ہے؟ ہدی للناس، سارے جہانوں کے لیے ہے. یا ایھا الناس کہا اللہ نے، سارے انسانوں کو خطاب کیا اللہ نے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، دیا نہیں ابھی تک. تحفہ دیں گے بھی تو کیا دیں گے؟ چوڑیاں دیں گے اور ساڑیاں دیں گے اور پینٹ کے پیس دیں گے، کیا کیا دیں گے، لیکن قرآن کریم نہیں پیش کریں گے. حالانکہ یہ ان کا حق ہے. یہ کتاب ان کے لیے ہے. جس طرح وہ خدا کی زمین سے، آسمان سے اور پانی سے، غذاؤں سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو. لیکن ہم نے ان پر یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کتاب تمہاری بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ہماری ہے، وہ اس کی توہین کرتے ہیں. کہیں جلا دیا، کہیں پاؤں رکھ کے چڑھے گئے، کہیں سیڑھی بنا کر کے مسجدوں میں گانچ کر اس کے اوپر چڑھ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی، کتاب ان کی ہے. بخدا یہ کتاب سب کی ہے. جس دن یہ واضح ہو جائے گا یہ کتاب ان کی بھی ہے تو اللہ کی، سارے انسانوں کی ہے. اس کی آنکھ کھل جائے گی، وہ چومے گا اس کتاب اللہ کو. لیکن ہم نے ان پر یہ واضح نہیں کیا ہے. تو دنیا میں نعمتیں سب کے لیے ہیں. جیسے رحمان ہے، وہ ساری رحمتیں سب کے لیے. اور رحیم، جس کی رحمت تام ہو، آخرت میں مکمل ملے گی. موت نہیں آئے گی، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں آئے گی، دھوپ نہیں لگے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، گھر سے بے گھر نہیں ہوں گے، کمانے کی فکر نہیں ہوگی. یہ سب کیا ہیں؟ رحمتیں تام ہیں، مکمل ہیں. لیکن عام نہیں ہے. کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا اور ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملے گا. کافر کہیں گے، اسی صورت میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، اگلا رکوع آ رہا ہے. کافر کہیں گے تھوڑا پھینکو نا، روٹی کا ٹکڑا پھینکو، پانی کا قطرہ پھینکو. اللہ کہیں گے حرمت الجنت علی الکافرین، حرمہما علی الکافرین. پانی کا قطرہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں، دونوں حرام. تو رحمت خدا کی وہاں تام ہوگی لیکن عام نہیں ہوگی، اور یہاں عام ہے لیکن تام نہیں ہے. کھانا کھاتے کھاتے مر جا رہا، ٹھسکا لگا ختم. تو رحمت عام ہے، رحمت تام یہاں نہیں ہے. وہاں رحمت تام ہے لیکن عام نہیں ہے. یہ ہے قاضی بیضاوی کا مقولہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. تو دنیا میں جتنے مومن ہیں ان کے واسطے نعمتیں ہیں، ان کے طفیل سب کو ملے گا، اور خالص طور پر قیامت کے دن ان کو ملے گا. ان کے طفیل میں بھی کوئی کھانا چاہے گا تو وہاں نہیں ملے گا، الگ الگ کر دیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. ایک لائن نہیں بن سکتی. آج سورہ یاسین پڑھتے ہو، کبھی آیت ٹھہر کے سوچ لیا کرو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین پڑھتے ہو روز، یہ آیت آتی ہے. مجرموں الگ ہو جاؤ. اللہ سے دعا کر لیا کرو، اللہ پتہ نہیں ہم مجرم میں ہیں کہ مومن میں ہیں، حقیقی ایمان نصیب فرما. یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ نے چیلنج کیا ہے، ہم وفادار کو غدار کے ساتھ برابر نہیں کریں گے، ہم مسلم کو مجرم کی طرح نہیں کریں گے، ہم ماننے والے کو نہ ماننے والے کی طرح ہرگز نہیں کریں گے. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم کریں گے مسلم کو مجرم کی طرح؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کی شان ہے یہ، وہ اپنے کو پہچانتا ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے. اس کی کتاب سے انحراف کرنے والوں کو وہ جانتا ہے. یہ کتاب کسی کی محتاج نہیں ہے، لوگ اس کتاب کے محتاج ہیں. جو اس کتاب سے منہ پھیر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب سمجھنے کے لائق نہیں ہے، سمجھی نہیں جا سکتی، دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ فریب میں ہیں. وہ اگر یہ کتاب انسانوں کے سمجھ سے بالا تر ہوتی تو رب کریم کیوں فرماتے افلا تاخرون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ہی خاطر نازل کی ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی چرچا ہے، تمہارے شب و روز کا بیان ہے.
تمہیں بتایا گیا ہے حرام یہ ہے حلال یہ ہے، کرنا یہ ہے نہیں کرنا یہ ہے، اگر تمہارے ہی خاطر بھیجی گئی ہے اور تم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر دنیا کی نعمتیں ہمارے واسطے نہیں ہیں تو دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ ایک حدیث سناتے ہیں یار لوگ، وہ حدیث مجھے بھی یاد ہے، میں بھی سناتا ہوں، لیکن اس آیت کو جو یہاں موجود ہے حدیث کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کن فی دنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ بالکل صحیح ہے۔ کیا مسافر کھانا نہیں کھاتا، کپڑا نہیں پہنتا، سواری پر سوار نہیں ہوتا، چھاؤں میں نہیں بیٹھتا، کیا نہیں کرتا؟ ہاں، تھوڑا مشقت کے ساتھ، تھوڑا کلفت کے ساتھ، تھوڑا اپنی مرضی کو دباتے ہوئے چلتا ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نہاتا بھی ہے، سارے کام ہوتے ہیں اس کو بھی۔ اور ایک روایت ہے، الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت اس واسطے کہا کہ جنت میں کوئی قانون نہیں ہوگا، یا اللہ کب سوئیں کب جاگیں، دن نکل گیا فجر قضا ہو گئی، بھئی نماز چھوٹ گئی جرم ہو گیا، یہ قانون نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ داڑھی کاٹنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ قانون نہیں ہوگا وہاں۔ پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے کہ اوپر ہونا چاہیے، یہ قانون نہیں ہوگا وہاں۔ تو دنیا کافر کے واسطے جنت ہے، اس کے واسطے کوئی قانون نہیں ہے، وہ حرام کو حرام جانتا ہی نہیں، حلال کو حرام کرتا، حرام کو حلال کرتا، اس کے واسطے کوئی قانون نہیں ہے۔ دنیا کو اپنی خواہش سے استعمال کرتا ہے، جیسے مومن جنت میں استعمال کرے گا نعمتوں کو، ایسے یہ کافر دنیا میں بے لگام ہو کر استعمال کرتا ہے، کوئی قانون اس کے واسطے نہیں ہے۔ اور مومن کے واسطے دنیا قید خانہ اس لیے ہے کہ یہ سو رہا ہے، میٹھی نوٹ، آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، اٹھنا ہے اس کو اگر مومن ہے تو۔ ایسا مومن اللہ ہم سب کو بنا دے۔ ہم تو سوتے ہیں داہنی کروٹ بائیں کروٹ پتھے ہوئے، آواز آتی ہے، مؤذن صاحب ہیں محلے والے، کون پوچھتا ہے ان کو، پکارتے رہتے ایسا۔ یہ نہیں سوچتے کہ پکارنے والا رب کریم کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو نیند کو چھین لے، پاگل بنا دے، رات بھر نیند کو دماغ سے بحران کر دے۔ نیند دینے والا بولتا ہے نیند کافی ہے، تمہیں اٹھو، یاد کرو اللہ کو۔ تو دنیا میں مومن کے واسطے پابندی ہے، اب سونا ہے، اب اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے۔ اس پابندی کا نام ہے قید خانہ۔ قیدی بھی کھاتا ہے، سوتا ہے، پیتا ہے، نہاتا ہے، لیکن اس کی مرضی نہیں ہوتی، اس کی مرضی کسی کے تابع ہوتی ہے۔ بس یہی حال ہے مومن کا، دنیا میں ہر نعمت استعمال کرے گا لیکن مرضی اس کی نہیں ہوگی، خدا کی مرضی کے تابع ہوگا۔ اللہ نے کہا رشوت مت کھاؤ، اب کھائے گا تو حرام ہوگا۔ اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، اب کھائے گا تو حرام ہوگا۔ اللہ نے کہا کسی بھی مال کو غصب کر کے، لوٹ کر کے، چھین کر کے، رضامندی کے بغیر مت لے لو، اگر لے گا تو حرام ہوگا۔ اسی پابندی کا نام ہے قید خانہ۔ اور جو مومن ہو کر بھی ان پابندیوں سے آزاد ہے، آج میں نے سنا ہے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر بھی رشوت لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس امت کا سب سے اہم مرض جو اس وقت ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ حرام خوری ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا مرض رشوت کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جہنم میں ہے دونوں، دینے والے لینے والے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، نبی کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے واسطے قید خانہ نہیں ہے، دنیا ان کے واسطے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ ہے فرق ان حدیثوں کا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، نعمتیں حلال اور طیب طریقے سے مومن کے واسطے ہیں دنیا میں اور خاص طور سے آخرت میں۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں آیتیں، نفصل تفصیل سے کھول کر واضح کرتے ہیں، الآیات نشانیوں کو، لقوم یعلمون ایسی قوم کے واسطے جو علم رکھتی ہو، سمجھ رکھتی ہو،
اپنے علم کے ذریعے سے سمجھتی ہو. علم نہیں ہے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی باتیں آیتیں سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور ہم صرف علم کو ضروری سمجھتے ہیں کس کے لیے؟ عہدہ کے لیے، منصب کے لیے، جاگیر کے لیے، اور اچھی نوکری کے لیے، بڑی تنخواہ کے لیے، اور باہر ملکوں میں جانے کے لیے، اور اچھی شادی کے لیے. قرآن سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لوگ قرآن کے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے. جس علم سے تنخواہ اچھی ملے اسے علم سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے علم کی تعریف. علم وہ علم ہے، علم وہ روشنی ہے جس سے حق نظر آئے. علم وہ روشنی ہے جس سے حق نظر آئے اور اس پر چلتے ہوئے ذات حق تک پہنچ جائے. اور جو علم ذات حق تک نہ لے جائے، یہاں وہاں بھٹکاتا رہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. فن. آج لوگ فنون پر محنت کرتے ہیں، 30 سال پڑھتے ہیں. کس کے لیے؟ فن کے لیے. علم کے لیے ہمیں ہفتے میں 1 گھنٹہ نکلنا مشکل ہے. صحابہ کرام 30 پاروں پر محنت کرتے تھے، اور ہم اپنے بچوں پر 30 سال تک جو محنت کرتے ہیں ان پاروں میں سے کسی ایک پارے پر بھی نہیں کرتے. صحابہ کا مقام ہم چاہتے ہیں مل جائے، صحابہ کی عظمت مل جائے. صحابہ سارے عالم پہ چھا گئے تھے، ہم بھی چھا جائیں. تو ان کی کتاب، ان کا کورس ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ جب انسان میں خدا کا خوف آئے گا، ایمان کی پختگی آئے گی، تو حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، امن پیدا ہوگا، سلامتی داخل ہوگی، اور سارے جہان کے لوگ ان سے پر اعتماد ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا. آج ہمارے نمائندے سب کے سب دنیا کی نگاہ میں ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں. تو اللہ نے یہ آیتیں پیش کی ہیں کھول کھول کر. یہ کس کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. علم نہیں ہے تو سمجھنا مشکل ہے. یہ آیت نمبر 32 تھی. اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے. سنو، اللہ نے یہ حرام نہیں کیا ہے. قل من حرما، کس نے کہا کہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ ہاں سنو، اللہ نے کیا حرام کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو آؤ. یہ ہے اللہ نے حرام کیا ہے، ان سے بچتے ہوئے رہو. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. یہ ہے ممانعات، ان کو اللہ نے منع کیا. قل کہہ دو انما، اس کے سوائے اور کچھ نہیں. انما صرف یہی، انما جزئی نیست، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ترجمہ کس کا ہے یہ؟ انما کا. حرما، حرام کیا، ربی میرے رب نے، الفواحش، فاحشتن، فواحش جمع ہے اس کی. فواحش کسے کہتے ہیں؟ فحشا کسے کہتے ہیں؟ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ سب اردو میں استعمال ہے. فاحشہ آج کل اردو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. وہ عورت جو اپنے جسم کو بیچتی ہے اس کو فاحشہ کہتے ہیں. ایسی عورتوں کو فاحشہ کہتے ہیں جو اپنے جسم کو بیچتی ہے. عورت کے اندر عزت و عفت، شرم و حیا اس کا زیور ہے، جو اس کے پیسے لیتی ہے، دنیا خریدتی ہے، وہ عورت کو اللہ نے فاحشہ کہا ہے. جو انسان کی غیرت کو، انسان کے ضمیر کو اور انسان کے اندر تقوی کو ختم کر دے، ایسے عمل کو اللہ فحش کہتے ہیں. مثلا گالی دینا، گالی کیا ہے؟ فحش ہے. کسی پر بری نگاہ ڈالنا فحش ہے. چغلی اور غیبت کرنا فحش ہے. آپ سمجھتے ہیں گالی تو ہم نے دیا نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو گالی دینے پر قادر نہیں ہے، آپ کے روب کی بنا پر. تو کیا سامنے نہیں دیا ہے تو بعد میں دینے پر قادر نہیں ہے وہ؟ حدیث میں آتا ہے
تم میں سے کوئی اپنے ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا ہم میں کون ایسا؟ اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ پلٹا کر تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو حقیقت تم کیا ہوئے؟ اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب بن گئے، تم ذریعہ بن گئے۔ تم اگر کسی کی ماں کو گالی نہ دیے ہوتے تو بچ جاتے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم سبب بن گئے۔ روک لگایا اللہ نے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فحش ہے۔ تو ایک تو زبان سے فحش ہے، آنکھوں سے غلط مناظر کو دیکھنا یہ بھی فحش ہے۔ فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے گھر میں ٹی وی لگا کے، مجھ سے نہیں پوچھنا ٹی وی کے مسائل کیا ہیں، مفتی سے پوچھنا۔ جو ہو رہا ہے گھروں میں، بیٹھے ہیں ٹی وی کھول کے فلم دیکھتے ہوئے، اس میں ایک عاشق ایک معشوق ہے، جسمانی حرکت ہے، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ باپ بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بہو بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گندے مناظر کو بیک وقت دیکھنا یہ بھی فحش ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب فحش ہے۔ یہ بھی بے حیائی کی باتیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کے جسم کے بارے میں ایسی بات نہ کہے کہ اس کو شہوت پیدا ہو جائے۔ کوئی مرد اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی وہ بات نہ کہے جس سے شہوت پیدا ہو جائے، منع فرمایا اللہ کے نبی نے۔ یہ سب کیا ہے؟ فحش ہیں۔ تو اللہ نے فحش کو منع کیا ہے۔ اس کا اطلاق زبان کی بے حیائی، آنکھ کی بے حیائی، کان کی بے حیائی، شرمگاہ کی بے حیائی، ان سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ روایت اگر نہیں پہنچی ہے تو سن لو کان کھول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے؟ میں بھی دو باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ضمانت دے دے مجھے کہ وہ اپنی زبان کا اور اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا۔ ضمانت لیا ہے۔ یہ نہیں کہا وعدہ کرتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، اطلاع آئی ہے، وہی آئی ہے، نہیں۔ اللہ اکبر، اضمن لہ الجنہ فرمایا، میں ضمانت لیتا ہوں اس کی۔ اگر نبی کے وعدوں پر یقین ہے، نبی کی ضمانت پہ یقین ہے، تو اپنے شرمگاہ کو، زبان کو محفوظ کر لو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو اس کے سوائے کچھ نہیں کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو۔ کون سے فواحش؟ اللہ اکبر، اللہ نے وضاحت کر دی خود ہی، ما ظہر منہا وما بطن۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ بطن سے باطن مراد لیا ہے اور ظہر سے ظاہر مراد لیا ہے۔ جو بے حیائیاں ظاہری ہیں ان سے بھی اللہ نے بچایا ہے، جو بے حیاں باطنی ہیں ان سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ باطنی بے حیائی کیا ہوتی، ظاہری بے حیائی کیا ہوتی، آج کے ماحول میں سب داخل ہیں۔ اگر میں ان باتوں کو لایا، میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر معاشرے کو آپ جانتے ہیں۔ بچی گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہے، لیکن اس کے اندر جینز پینٹ رہتا ہے، باہر جا کے برقع پھینک دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے سامنے تو باعزت بنتی ہے، مہذب بنتی ہے، پابند شریعت بنتی ہے، لیکن اندر سے ان کی خباثت ہے، یہ نکلتا ہے۔ اللہ نے جس طرح روکا ہے، برائیوں میں سے باطنی سے، ظاہری سے، دونوں سے روکنا چاہیے ہمیں۔ آج کے ماحول میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شادی ظاہر نہ ہونے پائے۔ چلو ٹھیک ہے، بیوی پر ظاہر نہ ہو کوئی بات نہیں، صدمہ ہوگا اس کو، ساس کو ظاہر نہ ہو، لیکن اوروں کو ظاہر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میراث میں حصہ بچے گا، باپ کا وارث بھی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے زنا میں نکاح میں فرق یہی ہے کہ زنا چپکے سے ہوتا ہے
اور نکاح علل اعلان ہوتا ہے، یہی فرق ہے۔ زنا میں بھی پیسہ لگتا ہے اور نکاح میں بھی مہر لگتی ہے، یہاں گواہ موجود ہوتے ہیں، کھلم کھلا ہوتا ہے، وہاں گواہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ 5واں پارہ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي اخدان، چپکے سے آشنائی کرنے والے نہ ہوں، غیر مصافحین، صرف پانی بہانے والے نہ ہوں، بلکہ اولاد کی طلب میں قریب ہوئے ہوں۔ آج لوگ اولاد کی طلب سے دور ہوتے ہیں، کیوں؟ اولاد نہیں چاہیے، صرف پانی بہانا مقصود ہے، جو صراحتاً اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ کھلی اور چھپی جو بے حیائیاں ہیں، اس میں شامل ہے۔ یہ اس طرح معاشرے میں ایک دو چیزیں نہیں ہیں، آپ ڈھونڈتے جاؤ، سوچتے جاؤ، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ما ظہر منہا وما بطن، اس کو آگے فرمایا والاسم، اسم کے معنی گناہ، یہ مطلق ہے، ہر گناہ کی بات۔ بے حیائی ہونا ضروری نہیں، بے حیائی سے ہٹ کے جو بھی گناہ ہے سب اس کے اندر شامل ہے۔ کتنے گناہ ہیں ان تمام کو شمار کرنا تو مشکل ہے، اصول یاد کر لو۔ جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کرنا یہ گناہ ہے، جو اللہ نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے اسے نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ خلاصہ اس کا۔ اب کتنا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کرنے کے لیے اور کیا کہا ہے نہیں کرنے کے لیے، ہم پڑھیں گے ہی نہیں، جانیں گے نہیں تو ہم پر فرض ہی نہیں ہوگا، چھٹی۔ نہ قرآن سمجھیں گے نہ لاگو ہوگا ہمارے اوپر۔ یہ ہے امت کا مزاج، نہ پڑھیں گے نہ ہم پر لاگو ہوگا۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ مزید جرم ثابت کیا جائے گا آپ کے خلاف۔ نبی نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت آئی تھی اقرا، پڑھو۔ علم تم پر فرض کیا تھا اللہ کے نبی نے، لہذا یہ عذر چلنے والا نہیں ہے، علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اتنا علم، عقیدہ کا علم، عقائد کیا ہیں، طہارت کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا کیا چیز ضروری ہے، اتنا علم تو بہرحال فرض ہے۔ اور آگے فرمایا والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی پر ظلم کرنا، ناحق سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ عام طور سے پڑوسی سے لڑتا، جو ذرا جبرا ہوتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتا۔ خاندانوں میں جو دولت مند ہوتے ہیں وہ دبانا چاہتے ہیں، فرمایا والبغی بغیر الحق، یہ جائز نہیں ہے۔ اتنا حکم جبریل کا آتا رہا میراث کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں۔ آقا فرماتے ہیں میرا گمان تھا کہ شاید پڑوسی کا میراث میں حصہ مقرر ہو جائے گا، اتنا وہی خاطر رہی۔ تو کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، ناحق سرکشی کرنا۔ یہ سب افعال تھے عملی طور پر، آنکھ کے، کان کے، زبان کے، دل کے، شہوت کے۔ اب آگے عقیدہ اللہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کا کہ جن کے اوپر کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کیا ہے۔ ناحق کسی نے کہا سورج کی پوجا، گویا سر اور پیشانی جو اللہ کا حق تھا سورج کو شریک کر دیا آپ نے۔ کیا اسے شریک کیا؟ اس کی گرمی دیکھ کے، اس کا بڑا پن دیکھ کے۔ کسی نے پوجا کیا گائے کو، گائے شریک ہو گئی۔ کسی نے پوجا کیا آنکھ کو، آنکھ شریک ہو گئی۔ دنیا میں کس نے کیا پوجا کیا ہے، یہ سب کے سب اجزاء ہوئے جس کو شرک میں شریک کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بات صحیح تھی اپنی حد تک، ہم مطمئن تھے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر مقدم کرتا ہے۔ ہمیشہ شرک الگ الگ ہوتا رہا۔ اس زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، حبل کی پوجا کرتے تھے، لات و منات کی پوجا کرتے تھے، یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، میں ان سے عرض کر چاہتا ہوں
حضرت شاہ صاحب کی بات ہے، شاہ ولی اللہ کی، جن کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس کی شرح آئی ہے 4 جلدوں میں رحمت اللہ الواسعہ، جس میں رموز اور بھید لکھے ہیں شریعت کے، ہندوستان کے تمام علماء کی سند ان تک جا کے پہنچتی ہے دلی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ شرک ہے۔ کیسے؟ جب تک بندہ اپنی خواہش پر خدا کے حکم کو مقدم کرتا گیا، حکم مانتا رہے گا، گناہ نہیں ہوگا، اور جب خدا کے حکم پر اپنی خواہش کو مقدم کر دے گا تو گناہ لازم آئے گا۔ یہی تو شرک ہے، یعنی اللہ کا حکم کم تر اور میری خواہش اس سے بڑھ کر۔ اس میں کون باقی ہے؟ شادی میں باجا بجے گا، اللہ کا حکم ہے کہ نہ بجے، اس قلب میں جو بیٹھا ہوا شیطان ہے یہ کہتا ہے بجے۔ اگر باجا بج گیا تو معلوم کیا ہوا؟ شیطان نے تمہارا باجا بجا دیا، تم خدا کے باغی ہو گئے اور شیطان کے ہمنوا ہو گئے۔ اللہ نے کہا فضول خرچی نہ ہو، آپ نے فضول خرچی کیا تو کس کا حکم پورا کیا؟ اس خواہش کو، نہ کہ اللہ کے حکم کو۔ یہ ہے شرک فی الحکم۔ ایسا ایک نہیں، سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، بچپن سے بڑھاپے تک جائزہ لے لو۔ اب بتاؤ مجھے مشرک کون نہیں ہے؟ کون بچنے والا ہے شرک سے؟ تو ایک ہے شرک فی المحبت، ایک ہے شرک فی الحکم۔ اللہ کہتے ہیں الا لہ الامر، الا لہ الامر، سارا حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں سارا حکم خالہ کا چلتا ہے، نانی کا چلتا ہے، اماں کا چلتا ہے، پھوپھو کا چلتا ہے۔ جہاں خوشی ہو یا غم ہو وہاں سارا خدا کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اکبر، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی چیزیں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ جس کا دل چاہتا ہے شریعت میں اپنی رائے دیتا ہے، قرآن کریم میں میری رائے یہ ہے بولتا، حدیث میں میری رائے یہ ہے بولتا۔ صحابہ اپنی رائے دیتے ہوئے ڈرتے تھے، اللہ کی رائے سے میری رائے موافقت کر گئی تب تو ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ میں نے رائے دیا جو اللہ کے حکم سے ٹکرا گئی تو کیا ہوا ہمارا؟ اس لیے اللہ کے کلام میں رائے دینے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ حلقے قائم کرتے ہیں مخلص، کلام اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہتے میاں تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کپڑے کا تھان نہیں ہے ہاتھ میں لگا کر دیکھ لیا میری رائے چکنا ہے خرید لو، اچھا لگ رہا ہے خرید لو، پھول پتیاں اچھی ہیں خرید لو۔ شادی والا کپڑا نہیں ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے کسی پر نہیں قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، اور سب سے بڑے فرشتے جبریل کے ساتھ نازل کیا تاکہ راستے میں خرد مرد نہ ہونے پائے۔ جبریل نے امانت کے ساتھ لا کر نبی کے دل پہ نازل کیا، اور آپ نے وہی کلام عنوان پیش کر دیا۔ اس میں ہما شما کی رائے کا کیا اعتبار ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے، میری رائے کیا ہے؟ کسی کی کوئی رائے قابل قبول نہیں ہے۔ جس کا کلام ہے، جس کے دل پہ نازل کیا ہے، انہوں نے جو بیان کر دیا ہے وہی رائے اللہ کی رائے ہے، اس میں ادنا تعامل تغیر گنجائش نہیں ہے۔ اپنی رائے کہنے والوں ہو کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے جو حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کہو اللہ پر ایسی بات جو نہیں جانتے ہو، یہ بھی منع کیا اللہ نے۔ اللہ پر وہی بات کہو جو تم جانتے ہو، ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ ایک حدیث پڑھا میں نے مسلم میں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے بیان کرے، جو سنے بیان کرے، جو سنے بیان کرے، کیونکہ ہر سنا ہوا صحیح نہیں ہوتا، کبھی غلط بھی ہوتا۔
تو سن کر کے بیان نہیں کرنا، سن کر کے تحقیق کرنا پھر بیان کرنا. کسی محدث کے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ حدیث سنے اور بیان کر دے جب تک تحقیق نہ کر لے صحیح ہے کہ غلط ہے. کم سے کم درجے میں صحیح حدیثوں کے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے نہ ٹکرائے، کم سے کم درجے میں. تو اللہ پر ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. ہر آدمی رائے دینے کا حق رکھتا ہے، مگر علم کے بعد. علم کے بغیر رائے دے گا تو وہ ذہنی اپج ہوگی، اس کا ذاتی اختراع ہوگا. اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو دیکھو دو آیتیں ہوئیں. پہلی آیت میں اللہ نے جو حلال کیا ہے ان کا ذکر، اور دوسری آیت میں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا ذکر. اب جو اس کلام اللہ کو چومتے ہیں اٹھا کر دل کی محبت سے، ان پر لازم ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام ہی سمجھیں مرتے دم تک. بے حیائی کو، گناہ کو، سرکشی کو، شرک کو، اللہ کے ساتھ ایسی بات کہنے کو جو نہیں معلوم ہے، یہ سب اللہ نے حرام کر دیا ہے. ان سے بچنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور وارننگ کے اشارہ کر دیا، دیکھ لو ہر امت کی ایک مدت ہوتی ہے، یعنی تمہاری بھی ایک مدت ہے، ہمیشہ ہمیش تم بھی نہیں رہو گے. یہ مطلب ہے آنا جانا جہاں میں جاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. آگے فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے واسطے اجل ہے. اجل کے معنی میعاد معین ہے، متعین ہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. 63 سال زمین پر تھے، اب زمین کے اندر ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مدت تھی 63 سال پوری ہو گئی. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہاں کوئی اور بھی تھا اور آئندہ کوئی اور بھی رہیں گے. حقیقی وارث اللہ ہے. اس کو دھیان میں رکھو، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اسے قریب مت جاؤ، یہ بولنا ہے. رکھو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے واسطے ایک اجل ہے. لَهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی اجل، ان کا میعاد، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہیں وہ پیچھے ہٹے ہاں اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. فکس کو بیان کرنے کا ایک محاورہ ہے. جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتنے کا، تو کہیں گے 4 روپے کا ہے. ارے بھائی کچھ کم کر دو، کہا کمی زیادتی نہیں ہوگی. بولنا ہے کمی نہیں ہوگی، کمی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی فکس کو ظاہر کرنے کے واسطے کمی کے ساتھ لگاتا ہے وہ. یہی حال یہاں بھی ہے. بولنا یہ ہے کہ جب مدت تو نہ مؤخردم ہوگی، ٹھیک ٹائم پہ آئے گی. مقدم تو ہو سکتی ہی نہیں، کیونکہ وہ ٹائم تو گزر چکا. اسی پر سود ہے. ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، ایک سانس زیادہ نہیں رہ سکتے. زندگی بھر ہمارے ساتھ موت رہتی ہے، تاک میں رہتی ہے، وقت ہوتے ہی ہمیں لقمہ بنا لیتی ہے. ایک لمحہ مقدم مؤخر نہیں کر سکتی ہے وہ. بڑا پیارا شعر کسی کا ہے، راہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. ساتھ ساتھ میں بھی ہوں. جس دن بچہ ماں کی گود سے باہر نکلتا ہے، اس کی پیٹھ ماں کے پیٹ کو لگ جاتی ہے اور اس کا رخ قبر کی طرف شروع ہو جاتا ہے. چل پڑا، لیٹ کے چلتا ہو، پاؤں پاؤں چلتا ہو، کھڑا ہو کے چلتا ہو، شباب میں چلتا ہو، لیکن اس کا رخ چل پڑا، وہیں جائے گا، گور تک جائے گا. تو انسان کے واسطے اللہ نے یہاں وارننگ دے دی ہے، وقت آئے گا تو مقدم ہوگا نہ مؤخر ہوگا. لہذا نصیحت قبول کرو اللہ کی. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم زادے، اما یأتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، رسولن، رسولوں میں سے کوئی رسول. رسول جمع ہے رسول کی اور کامن ناؤن ہے رسولن، کوئی رسول، کوئی قاصد. منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اللہ اکبر،
یقصون علیکم آیاتی، تم پر بیان کرے میری آیتیں، یہ قرآن کریم ہی مراد ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر بیان کرے میری آیتیں، پیغمبر کی بات پہنچانے والے پیغمبر کے پیغمبر ہوتے ہیں، رسول کے رسول ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا اور رسول کی بات پہنچانے والے، رسول کے قاصد جہاں جہاں گئے وہ رسول کے رسول تھے، رسول کے پیغمبر تھے۔ سورہ یاسین پڑھ لینا۔ فعززنا بثالث، اس آیت کو پڑھ لینا۔ دو آئے تھے، دو رسول آئے تھے، ان دو رسولوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، ان کو رسول کہا گیا وہاں پر۔ تو جب تم میں سے کوئی آیت سنے، تمہارے پاس میری آیتیں پڑھی جائیں، تو دو قاعدہ ہے، فمن اتقا، جو ڈر گیا، اتقا مانے بچ گیا، پرہیزگاری اختیار کر لیا، وہ اصلحہ اور اپنی اصلاح کر لیا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو غم سے بچنا ہے، خوف سے بچنا ہے تو اپنی اصلاح کرو تقوی کے ساتھ، ایک راستہ ہے۔ اس کے برخلاف والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا ہمارے احکام کو، واستکبروا عنہا، واستکبروا عنہا کا ترجمہ ہے آیتوں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتے رہے، واستکبروا عنہا، تکبر کیا اس سے، یعنی اس حکم کے مقابلے میں اپنے خواہش کو بڑا سمجھتے رہے۔ وضاحت میں کر چکا ہوں ابھی، جب حکم آئے حکم کو مان لینا، حکم کو بڑا سمجھنا ہے، اور حکم کو چھوڑ کر اپنی چلاتے رہنا، حکم کے مقابل میں خود کو بڑا سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، نماز ختم ہوتے ہی بولتے ہیں اللہ کا حکم اب نہیں چلے گا، اب چلے گا خالق کا حکم۔ کیا یہ؟ اس کا نام نفاق ہے، زبان پہ ایک دل پہ ایک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری آیتوں کی تکذیب کیا، ان سے تکبر کیا، یعنی ان کو چھوٹا سمجھا، اپنے کو بڑا سمجھا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، ایک سوال کا جواب ہے یہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی بہت نیک ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، سب کی مدد کرتا ہے، صبح سے شام تک زندگی کے سارے اوقات میں محنتیں کرتا ہے، لیکن شرک ہے اس کے اندر۔ کیا اس ایک غلطی کی وجہ سے زندگی کی، ایک غلطی کی وجہ سے زندگی کی ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اور ہم صرف ایمان والے ہیں، زندگی کی ساری غلطیوں کے باوجود اسی ایک ایمان کے بدلے میں ہمیشہ کا مزہ کریں گے؟ یعنی مومن ہونے کے بعد جو چاہیں کریں ہم، یہ مقام نہیں ملا ہے ابھی، یہ ایمان اتنا اونچا نہیں ہے ابھی۔ بدر والوں کا ایمان بناؤ، بدر والوں کا ایمان، تب آئے گا وہ موقع۔ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نبی کی زبان سے، کیونکہ آیت میں نہیں ہے، حدیث میں ہے جملہ، وہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والوں تمہاری میں نے مغفرت کر دیا، تم جو چاہے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کیا تھا نبی کے سامنے، ہم حاضر ہیں، ہم 313 ہیں، وہ ہزاروں ہیں، وہ مسلح ہیں، ہم نہتھے ہیں، لیکن ہم مرنے کو تیار ہیں۔ جب مرنے کو تیار ہیں تو اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ تمہارے تعاون کا کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن تمہارا جذبہ ایسا ہے کہ تمہاری مغفرت کر دیا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں سناؤں گا تو بہت دور چلی جائے گی بات، اشارہ کر دوں، کبھی تلاش کر لینا۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتا، انہوں نے مدینے سے ایک خط لکھا مکے والوں کو، جس میں نبی کے راز کو فاش کر دیا تھا کہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں اب،
وہ خط جبریل نے بتا دیا، نبی نے قاصد کو بھیجا، پکڑ کر لائے گئے، خط نہیں لگا، بلا کر پوچھے گئے کیا ہے یہ؟ کہا جلدی نہ کرو، میں مومن ہوں، بخدا مومن ہوں، مجھے یقین تھا آپ ہی غالب آئیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں، میرا کام ہو جائے، میرے بال بچے وہاں ہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس خط سے میں احسان کر دوں تاکہ تحفظ ہو جائے میرے بچوں کا، بس یہ میرا مقصد تھا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی حکم دو، کسی گردن مار دو، میں اتنی بڑی غلطی کیا، گردن مار دو اس کی۔ اس جملے پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر جلدی نہ کرو، معلوم ہے یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے کرو، تم پر بھروسہ ہو چکا۔ اب یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے ہمارا ایمان ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا کہ جو چاہے کرو، کرو آپ بھی، پہلے پہنچو یہاں تک، جان کو، مال کو، عزت کو قربانی دینے کو تیار تو ہو جاؤ پہلے، یہ موقع آنے کے بعد، یہ مقام ملنے کے بعد سوچو، ابھی سے کیوں سوچ رہے ہیں؟ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم، دل تو بناؤ پہلے ویسا صحابہ کی طرح، تو یہ مقام جب ملے گا تو جو چاہے کر لینا آپ بھی، ابھی یہ موقع نہیں آیا ہے، ابھی تو آپ کو احترام کرنا ہے شریعت کا، ابھی حکم بجا لانا ہے، ابھی مان کے چلنا ہے، ابھی وہ مقام نہیں آیا ہے۔ تو یہ سوال کیا تھا ایک ایسے آدمی نے جو مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے 24 گھنٹہ، بچپن سے LKG سے لے کے ڈگری تک دائیں بائیں مشرکوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کو فکر یہ ہے کہ میرے مشرک دوست اتنے اچھے ہیں، خالی ایک غلطی ہے شرک، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، اور ہمارے یار لوگ 100 غلطیاں کرتے ہیں، خالی ایمان ہے، بطفیل ایمان، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہاں اسی کا جواب ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات گڑھے یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ یہ مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا۔ اس کی مثال میں نے دیا تھا آپ کو، نفسیات کے امام نے دیا تھا، شرک کو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، جب یہ حدیث کو پڑھتا ہوں میں تو سوچتا ہوں نفسیات اسے کہتے ہیں، مخاطب مطمئن ہو جائے، مخاطب کے دل میں، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے دل کی ہر جڑ میں پیوست ہو جائے، یہ نفسیات کا سبق ہے۔ شرک کو سمجھایا تھا میرے آقا نے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کی قسم تلوار سے 4 ٹکڑے کر دوں گا، 2 عورت کے اور 2 مرد کے۔ غور سے سنو، بیوی ہے، بیوی کی محبت دل میں ہر ایک کے رکھی ہے اللہ نے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ کے الفاظ ہیں۔ دنیا کی سب سے محبوب ترین شے کو 4 ٹکڑے کر دوں گا، بول رہا کیوں؟ اجنبی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے۔ شرکت کو بتایا اللہ نے، تمہاری بیوی کے اندر غیر مرد کی شرکت پر تمہیں کیسا غضب آیا، جوش آیا نہیں آیا؟ اور سنو، تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ عمر حضرت معاذ سے سامنے، اے معاذ یہ تمہاری غیرت ہے اور میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، انا اغیر منک، آقا نے فرمایا تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ اور سنو، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تمہیں اتنا جلال آیا تھا، مجھے کتنا جلال آئے گا، اور اللہ کو کتنا آتا؟ گھر کی ہر چیز بیوی کے لیے ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا آ گیا تو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے اس میں شرک سمجھایا ہے۔ مجھے ایسا ہی غیظ و غضب آتا ہے جب میری پیشانی کو میرے سامنے ٹیکنے والا کسی غیر کے پاس ٹیکتا ہے تو میری
میرے جلال میں ہیجان ایسا ہی پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جنت میں اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ہر غلطی معاف ہے, یہ غلطی معاف نہیں ہے. شوہر کہتا ہے بیوی سے تم نے خیرات کیا, کپڑے بانٹ دیا, برتن میں کھانا دے دیا, اپنے گھر سے کچھ دے دیا, گھر کی چارپائی بیچ دیا, تمہارا ہر جرم معاف ہے, گھر کی ہر چیز تمہارے لیے ہے, لیکن تمہارے وجود میں شرکت یہ ناقابل برداشت ہے, اب تم بھی جاؤ یہاں سے. یہ شرکت کو سمجھایا ہے اللہ کے نبی نے, نفسیات کے امام نے سمجھایا ہے اس چیز کو. اسی واسطے اگر مشرک کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ عین انصاف ہے, اس میں ظلم نہیں ہے. اللہ نے اس پیشانی کو بنایا ہے اپنے لیے اور یوں فرمایا دنیا تمہارے لیے, تم میرے لیے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, تم میرے واسطے. یہ ہے اس آیت کا پیغام. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر آیتوں میں یا تکذیب کرے اللہ کی آیتوں کی. اولئک ینالھم نصیبھم من الکتاب, وہی لوگ ہیں جو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنا حصہ کتاب میں سے. یعنی جو کتاب سے مراد مقدر ہے, کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے, کتاب سے مراد تقدیر کی کتاب ہے, جو ان کے حق میں لکھا ہوا تھا وہ پا کر رہیں گے. حتی اذا جاءتہم رسلنا, یہاں تک کہ جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول مراد فرشتے, یتوفونہم تو ان کی جان کو قبض کر لیتے ہیں. یتوفونہم پورا پورا وصول کر لیتے ہیں, جسم بھی اور روح بھی. جسم یہیں چھوڑ دیتے, روح لے کے چلے جاتے. جب پہنچیں گے تو سوال ہوگا, قالو کہیں گے, اینا کہاں ہیں, ما کنتم تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر اب کہاں ہیں وہ, تمہارے وہ مسجود کہاں ہیں, تمہارے وہ معبود کہاں ہیں, تمہارے مشکل کشا کہاں ہیں, تمہارے حاجت روا کہاں ہیں. اینا ما کنتم, کہاں ہیں وہ, اینا کہاں ہیں, اینا کے معنی کہاں ہیں, ما کنتم تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارا کرتے تھے. قالو جواب میں کہیں گے, ضلوا عنا, ہم سے غائب ہو گئے. غلو غائب ہو گئے, عنا ہم کو چھوڑ کر. وشہدوا علی انفسہم, اور خلاف میں گواہی دیں گے اپنی ذات کے, انہم کانوا کافرین, کہ وہ تھے کافر, کفر کرتے رہے. اقرار کریں گے. اقرار کے بعد کیا ہوگا, قالوا قال ادخلوا, اللہ فرمائیں گے ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. یہ فی النار ہے اس کا مرکز. داخل ہو جاؤ جہنم میں ان قوموں کے ساتھ جو داخل ہو چکی ہیں تم سے پہلے, جنات میں سے انسان میں سے. سب گئے, تم بھی جاؤ. جہنم میں داخل ہوں گے داخل ہونے والوں کے ساتھ. ایسا ہی جنت میں جائیں گے جانے والوں کے ساتھ, تنہا نہیں جائیں گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں آ جا پھر میرے گھر میں آنا. اسی واسطے یہاں حکم ہے بندوں کے ساتھ ساتھ رہو, الگ الگ نہیں, اکٹھا رہو, اجتماعیت میں رہو. ٹھیک ہے, ان کے اوپر فیصلہ نافذ ہو گیا. کلما دخلت, جب جب داخل ہوں گی, امتن کوئی جماعت کوئی گروہ, لعنت اختہا تو اس کی بہن یعنی دوسری جماعت اس پر لعنت کرے گی. ایک گروہ جہنم میں آیا جو تھا پہلے سے, کیا کرے گا, ویلکم کرے گا, خوش آمدید کرے گا, اہلا وسہلا کہے گا, نہیں, لعنت اختہا, ایک گروہ پر دوسرا گروہ لعنت بھیجے گا. ارے کم بختو تم بھی آ گئے, ارے مردود تم بھی آ گئے, ارے ملعون تم بھی آ گئے. لعنت اختہا, یہ جملہ نہیں بھولنا. کلما دخلت امتن, جب جب داخل ہوتی کوئی جماعت, لعنت اختہا تو لعنت بھیجے گی دوسری جماعت اس کے اوپر. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جب اس میں اکٹھا ہوں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے اس کے اندر. ادارکوا فیہا جمیعا, سب اس میں اکٹھا جمع ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا, قالت اخراہم لاولاہم, پچھلے والے پہلے والوں سے کہیں گے, کیا کہیں گے, ربنا ہمارے پروردگار, ہؤلاء اضلونا,
ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہاؤلائی اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بھٹکایا تھا. ہم دیکھ لیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. خدا کی کتاب سے برگشتہ کیا تھا، سنتوں سے دور کیا تھا، آخرت سے بے فکر کیا تھا، انہوں نے بھٹکایا تھا ہمیں. فآتہم عذابا، ان کو دے دے عذاب، ضعفاً دوگنا کر کے، ان کے حصے کا بھی میرے حصے کا بھی، من النار، آگ میں سے. کیا جواب ہے اللہ کا؟ قال لکل ضعف، اللہ کہیں گے دوگنا ہر ایک کے لیے ہے. ایک ہرا کس کے لیے ہے؟ کوئی ہلکا عذاب ہے یہ؟ ایک ہرا ہوگا یہ؟ لکل ضعف، ہر ایک کو دوگنا ہے. جہنم کا عذاب کسی کو برداشت نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے، اللہ نے پوچھا دنیا کی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، فما اصبرهم علی النار، جہنم پر صبر کیسے آئے گا؟ دنیا کی 100 سال کی حیات میں صبر نہیں آتا، وہاں لمبی حیات ہوگا، صبر کیسے آئے گا؟ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے ہو. وقالت اخراہم، وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے والے کہیں گے بعد والوں کے بارے میں، فما کان لکم علینا من فضل، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت. فذوقوا العذاب، تم بھی چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس بنا پر کہ تم بھی برا عذاب چکھو، تم بھی گناہ کیا کرتے تھے. تو دیکھو دونوں کرو، اگلے والے پچھلوں پر، پچھلے والے اگلوں پر، بہکانے والے بہکنے والے ایک دوسرے پر الزام تھوپیں گے. جب بن جاتا ہے تب نہیں بولتے کہ میں نے ایسا کیا تھا، جب بگڑتا ہے تو سب ایک دوسرے کو کوستے ہیں. یہ ان کا حال بیان کیا اللہ نے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں دوسرے کو کوستے رہیں گے، لیکن دونوں مجرم ہیں. کیوں؟ اللہ نے کسی بندے کو عقل سے دور نہیں رکھا ہے. ہر ایک کو عقل دیا ہے، 2 آنکھ دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، کتاب بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اور رہنمائی کے ذرائع بتائے ہیں. اب بھی کوئی انسان اگر اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اس کا وبال اسے بھگتنا ہی پڑے گا. اب جو انسان تکبر کرتا ہے، دروازے ان کے واسطے جنت کے نہیں کھلیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائے. یہ محاورہ ہے، نہ اونٹ داخل ہوگا نہ جہنم سے نکل سکیں گے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچیں گی. یہ مثال مشہور ہے. یہاں سے گفتگو انشاءاللہ ہماری آئندہ ہفتے میں آئے گی. رکوع پورا ہو گیا، آیت نمبر 39 ختم ہو گئی ہے. یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے.